میری محبت کی شروعات کسی بڑے واقعے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے ہوئی تھی۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک کمنٹ کیا تھا۔ اپنی سوچ کے مطابق مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا وہی کمنٹ میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ میرا کمنٹ تھا، خاموشیاں بھی کبھی کبھی سب کچھ کہہ جاتی ہیں، کیا آپ بھی ایسا سوچتی ہیں؟ سامنے سے زاویہ کا جواب آیا، خاموشیاں تب بولتی ہیں جب سامنے والا سننے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ آپ کا یہ کمنٹ بس ایک جذباتی دکھاوا لگ رہا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر میرے اندر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی اور میں نے فوراً سے ٹائپ کیا، محترمہ آپ نے شاید اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہر کسی کی خاموشی دکھاوا نہیں ہوتی۔ اور زاویہ نے جواب دیا کہ ہر کسی کا تجزیہ شاید درست نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں ہوں ارحم اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنی پہلی محبت کی کہانی۔ زاویہ کے ساتھ میری وہ بحث جاری رہی، ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ وہ سخت تھی، میں ضدی تھا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی تلخ باتوں میں بھی ایک کشش تھی۔ میں اپنی چائے پینا بھول گیا تھا، اسکرین کو گھور رہا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے اور پھر آدھا گھنٹہ۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پھر اچانک اسکرین پر روشنی ہوئی اور زاویہ اس ٹائپنگ لکھا ہوا آیا۔ اس نے لکھا، اچھا تو آپ کا کیا مطلب ہے، اپنی بات ثابت کریں۔ بس وہیں سے وہ بحث ایسے تعلق میں بدل گئی جس کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ ہم دونوں کی باتیں اتنی گہری ہوتی گئی کہ مجھے اب ہر وقت زاویہ کے میسج کا انتظار رہتا۔ جب کالج میں بھی ہوتا تو بار بار موبائل فون پر چیٹ کرنا اور اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا، یہ باتیں میرے دوستوں نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دی اور مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اور پوچھنے لگ گئے کہ بھائی کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے جو آج کل تم موبائل پر بیزی رہتے ہو۔ میں شرما جاتا اور کسی سے کچھ نہ کہتا۔ عمر جو کہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا اور اس نے کھلے الفاظ میں مجھے بتا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی میرے، اگر تم کسی لڑکی کے چکر میں ہو تو اپنا وقت ضائع نہ کرو، آج کل کی ساری لڑکیاں بس ایسے ہی ہیں، تمہارا بھی ٹائم ضائع کریں گی اور اپنا بھی، لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ لیکن اس وقت مجھے عمر کی وہ بات بھی بری لگی اور میں نے عمر کو نہیں بتایا کہ واقعی میں ایک لڑکی کے چکر میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ اس وقت کے وہ جو خواب تھے وہ سارے سہانے لگ رہے تھے اور جو جھوٹ تھا وہ مجھے سچ لگ رہا تھا، اور جو سچائی تھی میں اس سے اپنی نظریں چرا رہا تھا اور اپنی ہی خیالوں کی دنیا میں گم تھا۔ اس وقت مجھے اپنی خیالوں کی دنیا ہی سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دن ہماری چٹ چیٹ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن ایک دن اچانک سے زاویہ کے میسیجز آنا بند ہو گئے۔ میں بہت پریشان رہنے لگا، اس کے میسج کا انتظار کرتا لیکن اس کے میسج آتے ہی نہیں۔ میں اس کو میسج کرتا، اس کو میسج سین تو ہو جاتا لیکن رپلائی نہیں آتا۔ میں بہت زیادہ گھبرا جاتا، اس کا انتظار کرتا رہتا اور پریشان رہتا۔ میری یہ پریشانی میرے گھر والے بھی نوٹس کرتے، مجھ سے پوچھتے کہ بھائی کوئی وجہ ہے تو بتا دو، لیکن میں ان کو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، کبھی کہتا سر میں درد ہے اور کبھی کوئی بہانہ بنا دیتا۔ لیکن گھر والے تو میری طبیعت کا بدلاؤ جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ میں ان کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ میری نظریں اور میری توجہ بس صرف فون کی نوٹیفیکیشن کی منتظر رہتی تھی۔ جیسے ہی موبائل کی اسکرین چمکتی اور میسج نظر آتا تو میں کھانا پینا چھوڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے میسیجز پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد آخر کار زاویہ کی طرف سے میسج آیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے دنوں سے تم کہاں غائب تھی، تو اس نے آگے سے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کا جواب کے لیے میں بہت سوچتا رہا کہ اب اس کو کیا جواب دوں۔ زاویہ نے مجھے میسج میں لکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے پچھلے دنوں اپنے پڑوسی سے کالج کی اسائنمنٹ بنانے کے لیے لیپ ٹاپ لیا تھا اور لیپ ٹاپ اس سے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔
اور زاویہ کے جو فادر ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں اور اصول پسند ہے۔ ان کو یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں کہ کوئی بھی کسی سے کوئی چیز مانگ کر استعمال کرے، اور زاویہ سے اب یہ غلطی ہو چکی ہے۔ وہ اب نہیں چاہتی کہ اس کے بابا کو یہ بات پتہ چلے کہ جن پڑوسی کے ساتھ ان کی طبیعت نہیں لگتی، ان کو وہ پڑوسی اچھے نہیں لگتے جن کا میں نے لیپ ٹاپ توڑ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ کافی زیادہ مہنگا ہے، وہ 2.5 لاکھ کا ہے۔ اگر میں اپنی امی کو بھی بتاؤں گی تو ظاہری بات ہے وہ امی جو ہے میرے بابا کو بتا دیں گی، اور میرے بابا نے مجھے ڈانٹنا تو ڈانٹنا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجھے ماریں بھی۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ مشکل میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کہیں سے بس 2.5 لاکھ کا بندوبست ہو جائے اور میری یہ مشکل جو ہے یہ حل ہو جائے۔ میں اس پڑوسی کو ان کے لیپ ٹاپ کے پیسے دے دوں اور اپنی جان چھڑوا لوں، کیونکہ میں 1 دن کا کہہ کر لائی تھی اور آج 5 دن ہو چکے ہیں میں نے ان کو لیپ ٹاپ واپس نہیں کیا۔ اگر وہ گھر پر مانگنے کے لیے آ گئے تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ میرے تو ڈر کی انتہا اتنی ہے کہ اب اگر کوئی بھی آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ان کے گھر سے آیا ہے لیپ ٹاپ مانگنے کے لیے۔ پلیز ارحم، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میری مدد کرو، مجھے اتنے پیسوں کا بندوبست کر دو تاکہ میں ان کے پیسے ان کو لوٹا سکوں، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارا قرضہ بھی بہت جلد اتار دوں گی۔ میں یہ بات تم سے صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور میرے لیے کچھ بھی کر لو گے۔ زاویہ کا یہ میسج دیکھ کر میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے کہ اتنی بڑی رقم کا بھلا میں کہاں سے بندوبست کر سکوں گا۔ خیر میں نے زاویہ کو پیسے دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر اب سوچ میں ڈوبا ہوں کہ اس کو پیسے دوں تو دوں کہاں سے، کیونکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ میں تو خود اپنے فادر پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، انہی کی کمائی سے میرے اخراجات چلتے ہیں، اور میرے سارے دوست بھی میری ہی طرح کنگلے ہیں، تو اتنے پیسے میں آخرکار کہاں سے لاؤں؟ میں زاویہ کی باتوں پر اس قدر یقین کرنے لگ گیا تھا کہ مجھے اس کا جھوٹ بھی سچ لگنے لگا اور اس کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف لگنے لگی۔ میں اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ کسی طرح کر کے میں 2.5 لاکھ روپے کا بندوبست کر لوں اور زاویہ کو وہ پیسے جمع کروا دوں تاکہ زاویہ کی مشکل کا حل ہو سکے، لیکن یہ پیسے اب پورے کرنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے دوست عمر سے بات کی اور عمر سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے اور قرض کے طور پر چاہیے، تو عمر فوراً ہی سمجھ گیا۔ عمر نے مجھے فوراً ہی کہہ دیا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان چکروں سے باز رہو، لیکن عمر کی یہ بات اس وقت بھی مجھے بری لگی تھی اور اب بھی بری لگ رہی تھی۔ عمر نے تو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے الرٹ بھی کر دیا تھا کہ بھائی ایسا ویسا کوئی قدم نہ اٹھانا، یہ ساری دھوکے بازیاں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی لڑکیاں کبھی بھی کسی سے وفادار نہیں ہوتی، وہ بس پیسے اینٹھنا چاہتی ہیں۔ تم سے پیسے لینے کے بعد وہ اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ خیر مجھے عمر کی بات کی سچائی کا اس وقت بھی اندازہ نہ ہوا۔ میں نے تو جیسے اپنا موڈ ہی آف کر لیا عمر کی یہ بات سن کر، اور عمر سے اپنی ناراضگی اختیار کر لی اور اس سے اپنے دل کی بات نہ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ اور میں نے اب ہر جگہ کوشش کی، اپنے کزنز کو فون کیے، کسی سے 15,000 تو کسی سے 20,000 لیے، بڑی مشکل سے میں نے کرا کر آخرکار 70,000 روپے جمع کر لیے، لیکن اب بھی بہت سارے پیسوں کی کمی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے ہی گھر میں سے چوری کروں اور پیسے پورے کر کے زاویہ کو دے دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے امی کی الماری سے پیسے نکالے اور سارے پیسے اکٹھے کر کے زاویہ کے دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبر پر جمع کروا دیے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ زاویہ جب مجھے پیسے لوٹائے گی تو میں سب کو ان کے پیسے لوٹا دوں گا۔ رقم بھیجتے وقت میرا دل تو دھڑک رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ پیسے مل جانے کا میسج تو زاویہ نے مجھے کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر آن لائن رہتی مگر مجھے میسج نہیں کرتی، اور میں خود اپنی خیالوں کی دنیا میں ہی کھویا رہتا۔ اور ایک دن جب میں نے زاویہ کو میسج کیا تو اس نے آگے سے مجھے بہت تلخ جواب دیتے ہوئے مجھے بلاک ہی کر دیا۔
तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार नहीं था बल्कि एक साजिश का जाल था जिसमें मैं खुद चलकर गया था और अपने आप को फंसा दिया था। उमर की वो सारी नसीहतें मुझे याद आती, मगर अब वक्त गुजर चुका था, पानी सर से ऊपर हो चुका था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो लुट ही गया था, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी बहुत बड़ा नुकसान दे चुका था। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी पहली मोहब्बत की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर कोई ना कोई सबक तो मिला ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, ताकि आप तक हमारी लव स्टोरी सीरीज की कहानियाँ पहुँचती रहें।